نا گوہر شاہی کی جو بنیاد ہے نا حضرت، گوہر شاہی کی بنیاد ہے نا سلطان باہو ہے جی سلطان باہو نے ایک اصطلاح بنائی تھی سلطان الفقراء بول کر، سلطان اور ان کا الفقراء. کہنا تھا کہ ہاں 7 سلطان الفقراء ہے، اور یہ جو 7 سلطان الفقراء ہے نا یہ مطلب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کے 7 سلطان الفقراء ہے، جس میں ایک سلطان باہو ہے اور آخر کے اندر ریاض الگوہر ہے. اور یہ جو سلطان الفقراء جو بنتے ہیں نا تو یہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 جو ہے نا مطلب وہ جس کو بولے گے نا جیسے اپن بولے گے نا مطلب جنبش بولتے ہیں اس کو لوگ، تو 7 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنبش لی تو 7 سلطان الفقراء نکلے اس سے، اور 7 سلطان الفقراء کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے، اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی، اور سلطان باہو کے بعد میں سب سے آخر کے اندر یہ ریاض الگوہر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان الفقراء یعنی ایک ایسی اصطلاح انہوں نے ایک اپنی طرف سے گھڑ لی، اس کو یونس الگوہر نے کہا بھی کہ یہ اصطلاح سلطان باہو نے ہم کو عطا کی کر کے. اور دوسرے مطلب صرف پورے حضرت آدم سے اب تک 7 ہی لوگ ملے ان کو. ہاں 7 لوگ ملے، 7 نہیں لوگ ملے لوگ بھی اس کے اندر. لوگ بھی ایسے چننے چاہیے تھے جس پہ لوگوں کا اعتماد ہو. اب وہ اگر صدیق کو لے لیتے، عمر فاروق کو لے لیتے، حضرت اصل موسیٰ میں علیہ وہ السلام کو لے لیتے. ہوں یہ بالکل مزے کا خیز باتیں ہیں، کوئی حقیقت نہیں اس کی. سلطان الفقراء ایک ایسی اصطلاح ان لوگوں کے نزدیک جس کو طفل نوری بولتے ہیں، طفل اور نوری. جو ہے نا وہ قلب کے اندر جو ہے نا مطلب اس طرح سے وہ پنپتی ہے جیسے ماں کے رحم کے اندر نطفہ پنپتا ہے، اور یہ جو نور ہے یہ طفل نوری جو ہے نا یہ اس کو حاصل ہوگا جس نے اللہ کو دیکھا، اور جس نے یہ طفل نوری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس کو ملے گا، یعنی اللہ کو بھی دیکھا اس نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. یہ اس طرح کی اصطلاحات ان کے پاس موجود ہے. مطلب ایسا سمجھائیں گے عوام کو کہ تو پہنچ ہی نہیں سکتا، میں پہنچ گیا وہاں پر. جیسے اس نے بولا کہ میں نے اللہ کو دیکھا اور اللہ نے میرے کو بولے کہ کیا بولیں گے ریاض، مطلب وہ جملہ بھی استعمال نہیں کر سکتا، مطلب بہت ہی غلیظ قسم کے عقائد ان کے ہیں. لیکن عوام بہت زیادہ سن رہی ہے حضرت ان کو. پتہ نہیں عوام ان کی کے بات ٹی وی سمجھ کا میں نام کیوں کیا ہے؟ نہیں آ رہی. ہاں جی الرا ٹی وی. الرا ان کا الرا ٹی وی ہے وہ اصل میں سہیل بھائی اگر اس کے بارے میں اس کا فوٹو بتا دے تو بہتر ہے. جی مولانا آپ بولیے نا. جی اصل میں معاملہ یہ ہے کہ دین کی بنیادوں سے لوگ واقف نہیں ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جو ہے اس وقت بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ جو ان جیسے نالائقوں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بعض ویڈیوز وغیرہ بھی حال میں بھی آئے، اس میں لوگ جو ہے جا کر وہاں پر جو لوگ مرشد بنے بیٹھے ہیں، جب ان سے کلمہ پوچھا گیا تو کلمہ ان کو نہیں آتا ہے، ان کو نہ جو ہے اسی طریقے سے سورہ فاتحہ آتا ہے، نہ قرآن کا کوئی حصہ آتا ہے. اب ایسے لوگ سربراہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگوں کا علمی معیار یہ ہے کہ ان کو اپنا مرشد اور ذمہ دار بڑا سمجھ رہے ہیں. چیز کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہمارے لیے کامل نمونہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے ہر وہ چیز جو ہماری دینی روحانی ضرورت کی ہے وہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دی. آپ حدیث جبرائیل دیکھ لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل تشریف لا کر سوال کرتے ہیں مل ایمان مل احسان. اس میں جو ہے اس سلسلے میں بات بھی آ گئی کہ تم احسان کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتلایا کہ تم جو ہے اللہ کی ایسی بات کرو جیسے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یا جو ہے کم سے کم جو ہے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو یہ جو چیز ہم کو بتلا دی گئی ہے. اب اس کے علاوہ جو تصوف کا ایک وہ حصہ جو ہمارے اہل حق علماء نے پہلے سے بتلایا، جس میں اس اعتبار سے تربیت کی جاتی ہے کہ ایک سالک جو ہے سلوک کے راستے کو طے کر رہا ہے، وہ جو ہے شریعت کے مطابق اور شریعت کے اصولوں میں رہتے ہوئے
وہ جو ہے اپنی روحانی ترقی کو کیسے کر سکتا ہے، اس کو بتلایا گیا۔ لیکن یہ لوگ جو ہے وہ ہیں بالی قسم کے لوگ جو ہے اپنے آپ کو حدود سے نکال کر، شریعت کے حدود کو جو ہے پامال کر کے یہ کہتے ہیں کہ شریعت ایک الگ چیز ہے اور طریقت ایک الگ چیز ہے۔ حالانکہ اس سلسلے میں جو ہے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر اکابرین نے، ہمارے جو ہے اسلاف نے، بزرگان دین نے یہ بات صاف طور پر بتلائی، جو یہ کہے کہ شریعت الگ چیز ہے اور طریقت الگ چیز ہے، وہ گمراہ ہے اور وہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسے لوگ جو ہے فائدہ اٹھا، دیکھیے اللہ کی ذات کے بارے میں جو توہین اس نے کی ہے، کہ خود ریاض احمد گور شاہی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہ رگ سے قریب ہے، لیکن نعوذ باللہ کہتا ہے کہ اس کے باوجود اللہ دیکھ نہیں سکتا، اور کہتا ہے کہ جو ہے اللہ تبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر آپ آسمان دنیا پہ تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی، اور وہ انگوٹھی تھی حضرت علی کی۔ آپ اس سے اندازہ کریے کہ جو ہے یہ اصل میں شیعیت کے وہ غالی قسم کے جو ہے اسلام سے خارج رافضی ہیں، وہاں سے یہ جو ہے یہ لوگ آئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے بارے میں کہتا ہے کہ قرآن کے 40 پارے، وہی جو رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ 30 پاروں سے ہٹ کے اور جو ہے 10 پارے آگے بڑھا کر کہتا ہے، اور وہی چیزیں آپ آگے بڑھ کر دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں بکواس اس کے پاس ملتی ہے۔ تو اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ ساری گندگیوں کا مجموعہ ہے، اور وہ جو ہے کہیں پر جی جہاں جہاں اس کو گندگی ملتی ہے ان سب کو جمع کر کے اس نے جو ہے ایک بچیز بنائی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو چکنی چپڑی باتیں ہیں اس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، حالانکہ اس کے اندر جو حقیقت میں گندگی ہے اس کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ ضرورت اسی کی ہے ہم اس کو بتائیں۔